میں نے دیکھا ہے، حالانکہ میں عمر کی اس منزل پہ نہیں ہوں کہ میں آپ کو وصیت یا نصیحت کر سکوں، لیکن اتنا دور میں نے بھی دیکھا ہے کہ باقاعدہ اگر محرم کے زمانے میں باقاعدہ اگر کالے کپڑے پریس کر کے اور بالکل مکمل طریقے سے جو ہے وہ کف لگا کے اور بالکل روٹی سے دھل کر کے اگر پہن کے کوئی بھی جوان عورت بوڑھی جوان کوئی بھی اگر مجلس میں چلا گیا تو تماچا میں نے دیکھا ہے بزرگوں نے لگایا ہے جوانوں کو. شرم نہیں آتی؟ محرم میں جا رہے پریس کر رہے ہو کپڑے، شرم نہیں آ رہی ہے؟ سجنے کی بات کر رہے ہو. میں نے دیکھا ہے، میں نے، اور جب میں نے دیکھا ہے تو میری عمر کے نوجوانوں نے بھی یہ دیکھا ہوگا. باقاعدہ اگر کپڑے کی زینت اگر دکھ گئی ہے تو باقاعدہ بزرگوں نے اس کپڑے کو اس طریقے سے جو ہے وہ مسوج کیا ہے کہ سلوٹی آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ تم غریب کا ماتم کرنے جا رہے، تم غریب کی فرش عطا پہ بیٹھنے جا رہے. آپ بتلائیے، آپ پورے سال ہم نے کبھی آپ سے نہیں کہا اور کبھی نہیں کہتے کہ آپ جو ہے وہ اچھا لباس نہ پہنیے، اچھی جو ہے وہ یہ نہ کریے وہ نہ کریے. ہاں ابھی میں سے بس بات بہت کڑوی ہو جائے گی، جلدی سے ختم کرو. یہاں تک بات رہتی تو سمجھ میں آتا، بات بہت آگے بڑھ چکی. اب باقاعدہ تیاریاں ہمارے گھر کی مائیں بہنیں کر رہی ہے. ایک کڑوا سچ ہے، 2 محرم کو یہ پہنیں گے، 4 محرم کو یہ پہنیں گے، 8 محرم کو یہ پہنیں گے، 9 محرم کو یہ پہنیں گے. اسی طریقے سے ہمارے جوان بھی اتر گئے. ہتھ کڑی ایسی چلے گی، زنجیر ایسے بنے گی، 6 کو وہاں ایسا ماتم کریں گے، 8 کو ہم یہ کپڑا پہنیں گے. میرا آپ سے نہیں ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط، میرا سوال صرف آپ سے اتنا ہے کہ آپ نے محرم کی تیاری کپڑوں سے کی ہے اور زیورات سے کی ہے. میرا سوال صرف آپ سے صرف اتنا سا ہے، کیا اپنے والدین کی موت میں تیاری ایسے ہی ہوتی ہے؟ بس اپنے والدین کی موت میں تیاری ایسی ہوتی ہے. باپ کا دم نکل جائے، جنازہ رکھا ہوا ہو، ارے رک جائیے پھر وہ یہ کریں، کالا کپڑا پہنا ہے وہ والا، ابھی رک جائیے سیلفی تو لے لیں، ابھی رک تو جائیے ریل کو بنا لیں، ابھی رک تو جائیے ذرا جو ہے وہ سر پڑھ کے تو آ جائے. یہ سجاوٹ عوام تک تھی، اب یہ سجاوٹ دھیرے دھیرے اسٹیج پہ بھی آ گئی. میں کہہ تو رہا ہوں کہاں کہاں تک میں بیماری پڑھوں. یہ سجاوٹ مجھ میں بھی ٹھیک ہے، نوجوان سج رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. اب یہ سجاوٹ دھیرے دھیرے اسٹیجوں پہ آ گئی. خطبہ بھی وہ بلائے جا رہے ہیں کہ وہ مکمل طریقے سے بیوٹی پارلر سے نکل کے آ رہے ہیں. نوئے خان بھی ایسے لائے جا رہے ہیں کہ جن کو جب روشنی پڑتی ہے تو صرف وہ صرف سطحی کو دکھتی ہے، مگر وہ رخسار کا روما نہیں دکھتا، چونکہ الٹا اس طرح لگا کے آئے. آپ بتلائیے کیا یہی ہم کے اثر آ رہی ہے؟ کیا یہی سچ ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ کیا یہی جو ہے وہ دین کی اصل شکل ہے؟ تابوت نکل گیا ہے جناب علی اکبر کا، کتنا گیریا کتنا بہن آدمی سینہ پیٹلا، جناب علی اکبر کا تابوت آیا، ہم سیلفی لینے لگے. ہمت ہے تو اپنے باپ کے جنازے پہ جو ہے وہ فوٹو لیجیے، اپنے باپ کے جنازے پہ ریل بنائیے. میرے عزیزوں یقین جان لیجیے، جو افراد، میں سب کو نہیں کہہ رہا، جو افراد عزاداری امام حسین سے اس طریقے سے کھلواڑ کر رہے ہیں، یقین جان لیجیے اپنے اپنے مجتہدین سے پوچھ لیجیے گا، وہ دنیاوی عزادار ہو سکتے ہیں، حقیقی عزادار نہیں ہو سکتے. حقیقی عزادار کے لیے ہمیں مسئلے کربلا کو پیش رکھنا پڑے گا. میری قوم کے حامی میں سے ایک ٹولہ ایسا نہیں نکل کے آئے گا کہ اب آنوا کسی نے اچھا تبرک، انہوں نے اتنا اچھا تبرک بانٹ دیا، دوسرے کی جو ہے وہ تھوڑا خیال رکھنا چاہیے. کیوں بھائی یہ سارے خرچے آج ہی یاد آ رہے ہیں؟ بیٹی کے ولیمے میں نہیں یاد آیا، بچے کے عقیقے میں یہ نوحہ نہیں پڑا گیا، بچے کی برتھ ڈے پارٹی میں یہ نوحہ نہیں پڑا گیا. ایک نے تبرک اچھا کیا بات کیا، آپ نے اس کا مرثیہ شروع کر دیا. آپ کون ہوتے ہیں؟ بس آخری جملہ، آپ کون ہوتے ہیں عزاداری امام حسین پہ انگلی کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں عزاداری امام حسین پہ زبان کھولنے والے؟ اس لیے کہ عزاداری کے سرپرست آپ نہیں ہے، عزاداری کے سرپرست بندے میں بیٹھے ہوئے. آپ کو کس نے ہنسنے دیا کہ آپ کسی کے خرچے پہ بندوبست کریں؟ ہاں اس کو اللہ نے دے رکھا ہے وہ اچھا بانٹے، آپ کو اللہ نے کم دے رکھا آپ کم بانٹیے، لیکن آپ مجتہد نہ بنیے.
مفتی نہ بنیے، آپ عزاداری کے ٹھیکیدار نہ بنیے، اس لیے کہ اسلام کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے۔ جب اسلام لاوارث نہیں ہے تو حسین کی قربانی بھی لاوارث نہیں ہے۔ حسین کا وارث آج بھی پردے خیر میں بیٹھا ہوا ہے، جو جگہ نے حسین کی تیاری کیے ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، میری قوم کے نوجوانوں، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایام عزا سے پہلے یہ جمعے کا آخری خطبہ ہے میرا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں نوجوان جہاں ساری تیاری کر رہے ہیں، ایک مرتبہ تیاری کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں ڈال لینا کہ اگر تمہارے ماں باپ ہوتے تو کیا تم یہی کرتے؟ اور وہ ماں باپ جو تمہارے حقیقی نہیں ہے پالنے والے، مجازی ہے، جن ماں باپ کے تم نوحے پڑھ رہے ہو نا، جن ماں باپ کے تم قصیدے پڑھ رہے ہو، یہ ماں باپ تمہارے مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ تمہارا حقیقی جو ہے وہ اگر کوئی ہے تو وہ پروردگار یا اس کے بھیجے ہوئے نمائندے کے جن کو آل محمد کہا جاتا ہے۔ کیا ہم نے یہ انصاف کیا؟ مجازی والدین کے لیے رو رو کے برا حال کر رہے ہیں، اور جو حقیقی جن کے جو ہے وہ صدقے میں اللہ نے پوری کائنات بنائی، آج جب ان کا جنازہ اٹھ رہا ہے ہم فوٹو کھینچ رہے اور ریل بنا رہے ہیں، ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ ہم نے عزاداری کو لے جا کے کہاں کھڑا کر دیا؟ اور جب یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں مائک سے اگر کہیں اور پڑھوں گا تو بات باہر جائے گی۔ آج میرا سماج میری نگاہوں کے سامنے ہے، اس لیے یہ باتیں جو ہے وہ اس لیے اچھی لگتی ہے کہ اگر اصلاح بند کمرے میں ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ اگر آج بھی آپ اپنی عزاداری کو لے کے نہیں سنبھلے تو غیر بیٹھا ہوا ہے اس تیاری میں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو عزاداری میں اتنا آپس میں لڑا دو تاکہ ان سے دین عزاداری ختم ہو جائے اور اسلام کا حقیقی تصور ان کے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے۔ بس میرے عزیزوں، میری قوم کے نوجوانوں، بس ایام عزا قریب ہے، تیاری کریے لیکن کپڑوں سے نہیں، تیاری کریے مگر گھر کو سجانے سے نہیں، تیاری کریے مگر ہتھکڑی اور بیڑیوں کے ذریعے سے نہیں، تیاری کریے کہ حسین کی فرش عزا پہ ہمیں رونا کیسے ہے، حسین کی حقیقی فرش عزا پہ ہمیں فاطمہ کو بوسہ کیسے دینا ہے۔ میرے عزیزوں، پورا 2 مہینہ 8 دن آپ کسی بھی خطیب کو بلائے، میں آپ سے قطعی طور پہ نہیں کہتا فلاں کو نہ بلائیے، فلاں کو بلائیے۔ میرے عزیزوں، بس ایک بات کا خیال رکھیے گا، فرش عزا پہ سب جگہ جانا جہاں پہ مجلس ہو، اور مجلس میں جا کے ایک آنسو ضرور بہا دینا تاکہ تمہارا یہ آنسو رمال صحرا میں جگہ پا دے۔ دھیرے دھیرے جیسے یہ رسم و رواج آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے سماج سے گریہ ختم ہو رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں ان رسم و رواج کو ختم کرنا ہے اور گریے کو آباد کرنا ہے تاکہ ہم اتنی بلند آواز سے اکبر کے لاشے پہ روئے کہ اکبر کا بابا خوش ہو کے کہے کہ میں بھی اتنی بلند آواز سے نہیں رویا جتنی بلند آواز سے یہ جماعت رو رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔